لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی نے پوچھا ہے کہ نمازی کے کتنے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں تو عالم نہیں ہوں، مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے تو آپ بتا دیں تاکہ میں ان کو آپ کے ذریعے سے جواب دے دوں۔ بہت صحیح طریقہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو عالم نہیں ہے ان سے اگر کوئی دینی سوال کرے، ایک تو دینی سوال کرنے والوں کو چاہیے کہ غیر عالم سے سوال ہی نہ پوچھے، لیکن پھر بھی اگر کوئی غیر عالم سے دینی سوال، شرعی سوال کوئی پوچھتا ہے تو اس جن سے پوچھا گیا ان کو چاہیے کہ اپنی اٹکل پچو سے، اپنے خیال سے جواب نہ دیں، بلکہ علماء سے رابطہ کریں، علماء سے ان کا رابطہ کروا دیں تاکہ شریعت کی صحیح بات ان تک پہنچے۔ اگر آپ نے اپنی اٹکل پچو سے، آپ نے اپنی سمجھ سے کچھ کا کچھ بتا دیا تو آپ تو گنہگار ہوئے ہی۔ آپ کے بتانے پر وہ جب تک عمل کرتا رہے گا وہ بھی گنہگار ہوگا، چونکہ اس نے غلط آدمی سے پوچھا، اور آپ کے بتانے کی وجہ سے، غلط بتانے کی وجہ سے آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا علماء سے ہی سوال کیا کریں۔ اب یہ سوال کہ نمازی کے کتنے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، آئیے اس کی تفصیلات میں عرض کرتا ہوں۔ نمازی اگر مکان یا مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد، آج کل عام مساجد مسجد صغیر کے ہی حکم میں ہیں۔ آج کل عموماً جو شہروں میں مساجد ہیں تقریباً مسجدیں مسجد صغیر یعنی چھوٹی مسجد ہی کہلاتی ہیں۔ اگر کوئی نمازی اپنے مکان میں یا مسجد صغیر میں یعنی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے تو دیوار قبلہ تک، اور اگر صحرا یا مسجد کبیر یعنی صحرا مطلب میدان، جنگل، بیابان، اور مسجد کبیر میں نماز پڑھ رہا ہو تو موضع سجود تک اس کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، جبکہ درمیان میں سترہ نہ ہو۔ یہ دو باتیں ہو گئی، ایک کیا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد صغیر میں۔ مسجد صغیر آج کل جو مساجد ہیں مسجد صغیر ہی ہیں۔ ایسی صورت میں گھر میں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دیوار قبلہ یعنی اس نمازی اور اس کے قبلہ کی جو دیوار ہے اس بیچ سے کوئی سامنے سے نہیں گزر سکتا۔ ہاں اگر نمازی نے اپنے آگے سترہ رکھا ہوا ہے، سترہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک چیز جو چھوٹی انگلی جیسی موٹی کم سے کم اور ایک ہاتھ لمبی، ایسی کوئی چیز اگر سامنے رکھی ہے تو اس کے بعد سے پھر آدمی گزر سکتا ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جگہ ایسی ہے کہ سامنے سے کسی کو گزرنا پڑے گا تو کوئی ایسی چیز سامنے رکھ دیں جو کم سے کم ایک ہاتھ لمبی ہو اور چھوٹی انگلی برابر موٹی ہو۔ ایسی چیز اگر سامنے آپ رکھ دیں گے اور اس سے موٹی بھی چلے گی، اس سے لمبی بھی چلے گی، لیکن کم سے کم یہ ہے، تو پھر اس کے بعد سے آدمی گزر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز رکھی نہیں ہے تو پھر دیوار قبلہ یعنی نمازی اور اس کے سامنے جہاں دور بھی قبلہ کی دیوار ہے یعنی جو دیوار ہے اس کے بیچ کوئی سامنے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ مکان اور مسجد صغیر میں ہے۔ اور مسجد کبیر اور جنگل، بیابان، میدان، وہاں پر کیا حکم ہے؟ اگر مسجد کبیر میں ہے، مسجد کبیر کسے کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں، مسجد کبیر یا جنگل میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے سجدے کی جگہ جو ہے موضع سجود تک اس کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، جبکہ درمیان میں سترہ نہ ہو۔ موضع سجود کیا مطلب اس کا؟ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ خاشعین یعنی ظاہری باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کسی نماز پڑھنے میں قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ کی طرف نظر کریں تو جتنی دور تک نگاہ جائے وہ موضع سجود ہے۔ ملفوظات میں امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا، میرا تجربہ ہے کہ یہ جگہ 3 گز شرعی ہے۔ یعنی یہ جو اس کا خلاصہ کیا ہے، اگر بڑی مسجد یا میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی جگہ سے آگے کوئی بندہ ہو وہ گزر سکتا ہے۔ اب اس سجدے کی جگہ سے آگے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل، تو وہ اپنی سجدے کی جگہ میں نظر کرے تو سجدے کی جگہ میں دیکھتے دیکھتے اس کے نظر کے دائرے میں جو جگہ آ رہی ہوتی ہے اس جگہ کے باہر سے کوئی آدمی گزر سکتا ہے۔ یہ بھی کب؟ جبکہ سترہ نہیں ہے۔
اگر جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہوئے یا مسجد کبیر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے سامنے کوئی سترہ رکھ دے، سترہ وہی چیز جو ایک ہاتھ لمبی کم سے کم اور چھوٹی انگلی جیسی کم سے کم موٹی، ایسی چیز سامنے رکھی ہو، تب پھر تو بس اس کی جسٹ آگے سے بھی گزر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز اگر نہیں ہے، جنگل اور مسجد کبیر میں موضع سجود یعنی نماز پڑھتے وقت آدمی اپنی قیام کے وقت کھڑے کھڑے میں سجدے کی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے نظر کے دائرے میں جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس پر تحقیق کیا کہ کتنی جگہ ہے، تو وہ 3 گز شرعی ہے۔ اچھا، اب سوال ہے کہ بڑی مسجد کون سی ہے؟ بڑی مسجد سے مراد وہ ہے کہ جو نہایت وسیع اور عریض ہو، بہت لمبی چوڑی ہو، جس میں صحرا کی طرح اتصال صفوف ضروری ہو، جیسے مسجد خوارزم کے 16,000 ستونوں پر ہے۔ مسجد خوارزم 16,000 ستون اس مسجد میں ہے۔ اور مسجد قدس اور آج کل مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام شریف یہ بھی بڑی مسجدیں ہیں۔ مسجد حرام بھی بڑی مسجد ہے اور مسجد نبوی شریف بھی بڑی مسجد ہے۔ چنانچہ مسجد کبیر کی وضاحت کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسجد کبیر صرف وہ ہے جس میں مثل صحرا اتصال صفوف شرط ہے، جیسے مسجد خوارزم کی 16,000 ستون ہے۔ باقی عام مساجد اگرچہ 10,000 گز مکسر ہوں، مسجد صغیر ہیں اور ان میں دیوار قبلہ تک بلا حائل مرور یعنی گزرنا ناجائز۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 257۔ شرعی کونسل آف بریلی شریف کے فیصلے میں ہے کہ بعض فقہائے کرام کا قول مختار یہ ہے کہ 60 گز وسیع عریض لمبی چوڑی مسجد کبیر ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا مختار یہ ہے کہ جو مسجد نہایت وسیع و عریض یعنی لمبی چوڑی جس میں صحرا اتصال صفوف شرط ہے، مثل صحرا اتصال صفوف شرط ہے، جیسے مسجد قدس اور مسجد خوارزم ہیں، ان کے علاوہ مسجد صغیر ہے۔ بہ اتفاق رائے یہ طے ہوا کہ اب مسجد نبوی اور مسجد حرام مسجد کبیر ہو گئی ہیں، کہ اعلیٰ حضرت نے جامع قدس کو مسجد کبیر مانا، جس کا کل رقبہ 1,44,000 میٹر ہے، اور مسجد نبوی اور مسجد حرام کا کل رقبہ جامع قدس کے رقبہ سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ مسجد حرام کا کل رقبہ 3,56,000 مربع میٹر ہے اور مسجد نبوی کا کل رقبہ 3,65,000 مربع میٹر ہے، تو یہ دونوں مسجدیں بدرجہ اولا مسجد کبیر ہیں۔ یہ 15واں سالانہ فقہی سیمینار شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میں مسئلہ عرض کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسجد کبیر بھی نہیں ہے اور آپ کا گھر تو آپ کا گھر ہے۔ جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی بات عرض کر دیا، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی بات بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ کب گزر سکتے ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔